چند جملے زیارت ناہیہ سے۔ یہ زیارت امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ زیارت وہ درد بھرا کلام ہے جو امام مہدی علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا۔ شہیدوں میں سب سے زیادہ پردرد شہید پر سلام، ساکن ارض کربلا پر سلام، اس پر سلام جس کو آسمان کے فرشتے روئے، اس پر سلام جس کی نسل سے آئمہ اطہار ہیں، ان گریبانوں پر سلام جو خون سے بھرے ہوئے تھے، ان ہونٹوں پر سلام جو پیاس سے سوکھے ہوئے تھے، نیزوں پر اٹھائے جانے والے سروں پر سلام، سلام ان لاشوں پر جن کو بیابان میں پڑا چھوڑ دیا گیا، سلام ان مسافروں پر جو اپنے وطن سے دور تھے، سلام بے کفن دفن کیے جانے والوں پر، سلام ان سروں پر جن کو ان کے جسموں سے الگ کر دیا گیا، راہ خدا میں اذیت اٹھانے والے صابر پر سلام، اس پر سلام جس کا خون ظلم سے بہایا گیا، اس پر سلام جس کو زخموں سے بہنے والے خون میں نہلا دیا گیا، اس پر سلام جس کو ہر طرف سے نیزے لگائے جاتے تھے، اس پر سلام جس کو گرد و نواح کے گاؤں والوں نے دفن کیا، اس پر سلام جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، اس پر سلام جو یکے تنہا دشمنوں کے یلغار کو ہٹاتا رہا، اس ریش اقدس پر سلام جو خون سے سرخ تھی، اس رخسار پر سلام جو خاک آلود تھا، اس بدن پر سلام جو غبار آلود تھا، ان دانتوں پر سلام جن پر ظلم کی چھڑی چل رہی تھی، اس پر سلام جو نیزے پر اٹھایا گیا، ان جسموں پر سلام جو بیابان میں برہنہ پڑے تھے، جن کو ستمگران امت بھیڑیوں کی طرح دوڑ دوڑ کر جھنجھوڑ رہے تھے اور کٹ کھنے درندے بن کر پامالی اور لوٹ کھسوٹ کے لیے منڈلا رہے تھے۔ میرے مولا آپ پر سلام اور آپ کے قبا کے گرد جمع رہنے والے فرشتوں پر سلام، جو آپ کے تربت کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ کے صحن اقدس کا طواف کرتے ہیں اور آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ غبار جنگ میں دھسے ہوئے تھے اور ہر ایک اذیت اٹھا رہے تھے۔ آپ کا صبر دیکھ کر تو ملائکہ افلاک بھی تعجب کر رہے تھے۔ ظالموں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا اور زخم پر زخم پہنچا کر آپ کو مزمحل کر دیا، دم لینے کی مہلت نہ دی، آپ کا کوئی مددگار نہ رہا تھا۔ بے کسی کے عالم میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ آپ اپنی مستورات اور بچوں کی طرف سے ہجوم اشقیہ کو ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے، لشکر کے گھوڑے اپنے سموں سے آپ کو کچل رہے تھے اور سرکش ستمگر اپنی تلواریں لیے آپ پر چڑھے چلے جا رہے تھے۔ موت کا پسینہ آپ کی پیشانی پر آیا ہوا تھا، آپ کے دست و پا ادھر ادھر سمٹتے اور پھیلتے تھے، آپ چشم نیم وا سے اپنے کنبے اور بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اس وقت آپ کی خود کی حالت تو ایسی تھی کہ آپ کو اپنے کنبے اور بچوں کا دھیان نہ آ سکتا تھا۔ اس وقت آپ کا گھوڑا ہنہناتا ہوا روتا ہوا آپ کے خیام کی طرف چلا۔ جب اہل حرم نے آپ کے رہوار کو بے سوار دیکھا اور زین اسب کو نیچے ڈھلکا ہوا دیکھا تو بے قرار ہو کر خیموں سے نکل پڑی اور اپنے بزرگوں اور وارثوں کو پکارتی رہی،
جبکہ اپنی اس مخصوص عزت و شوکت کے بعد حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے تھے۔ سب کے سب قتل گاہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ شمر اس وقت آپ کے سینے پر بیٹھا اپنا خنجر آپ کے گردن پر پھیر رہا تھا۔ ریشے مبارک ظالم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ آپ کے دست و پا بے حرکت ہو گئے اور سانس رک گیا۔ نیزے پر سر اقدس کو اٹھایا گیا اور اہل حرم کو غلاموں کی طرح قید کر لیا گیا اور آہنی زنجیروں میں جکڑ کر اونٹوں پر بٹھا دیا گیا۔ دن کی دوپہر کی گرمیاں ان کے چہروں کو جھلسا رہی تھی اور وہ غریب بیابانوں اور جنگلوں میں پھرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوئے تھے اور بازاروں میں ان کو پھرایا جا رہا تھا۔ وائے ہو نافرمانوں، فاسقوں پر، جنہوں نے آپ کو قتل کر کے اسلام کو تباہ کر دیا، نمازوں کو روزوں کو معطل کر دیا، شریعت کے چلن کو اور احکام کو توڑ دیا، ایمان کی عمارت کو ڈھا دیا۔ آپ کی موت کی خبر سنانے والا آپ کے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑا ہوا اور روتے ہوئے یہ کہا، یا رسول، آپ کا فرزند، آپ کا بچہ قتل کر دیا گیا، آپ کے گھر والوں اور جانثاروں کو مار دیا گیا، آپ کے بعد آپ کی ذریت کو قید کیا گیا اور آپ کی ذریت اور اہل بیت کو دکھ دیے گئے جن دکھوں سے ان کو بچانا امت پر فرض تھا۔ روح اسلام کو انتہائی قلق ہوا اور آن حضرت کا قلب نازک گریاں ہوا۔ ملائکہ اور انبیاء نے ان کو آپ کا پرسہ دیا۔ آپ کے قتل ہونے سے آپ کی ماں فاطمہ زہرا بے تاب ہو گئی۔ ملائکہ مقربین کے ایک کے بعد ایک لشکر اترنے لگے جو آپ کے باپ امیر المومنین علیہ السلام کو پرسہ دے رہے تھے اور اعلی علین میں آپ پر نوحہ و ماتم کر رہے تھے۔ آپ کے غم میں حوران جنت اپنا منہ پیٹ رہی تھیں۔ آسمان اور آسمان کے باشندے آپ پر روئے اور جنت کے خزینہ دار روئے، پہاڑ قطار در قطار روئے، دریا اور دریا کی مچھلیاں آپ کے غم میں گریاں ہوئے۔ خداوند اس بلند مرتبہ مقام کی حرمت کا واسطہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیج اور مجھ کو ان کے گروہوں میں محشور فرما اور ان کی سفارش سے مجھے داخل جنت فرما۔